مسجد میں خطبہ پڑھنے کے لیے منبر شریف پہ تشریف لے جا رہا ہے. واہ سبحان اللہ. کہاں تشریف لے جا رہا ہے؟ منبر شریف پہ. تو ایک سیڑھی دو تین سیڑھی ہوتی. نبی نے پہلا قدم جب سیڑھی پہ رکھا پھر دوسرا بھی اسی سیڑھی پہ آ گیا. رکے تھوڑی دیر کے لیے اور رکنے کے بعد آقا بولے آمین. تمہاری آمین کو دیکھ کے سن کے یہ مجھے یاد آ گیا. کیا بولے؟ آمین. صحابہ دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی جمعے میں تشریف لے گئے, کبھی آمین نہیں کہا. آج آمین کیوں کہہ رہے ہیں؟ مگر چلو نماز ہونے دو تبھی پوچھیں گے. دوسری پیڑی ہے نا, پیڑی پر سیڑھی پر کہہ لو, قدمچے پر کہہ لو, ہاں پہڑی پر جب قدم رکھا دوسری والی پہ تو پھر آقا نے فرمایا آمین. کیا کہا؟ آمین. اب صحابہ ایک دوسرے کے منہ کو دیکھے کیا معاملہ, مگر نبی کی بارگاہ میں بولنے کی ہمت نہیں نا. تیسری پہڑی پر پھر نبی نے قدم رکھا, پھر نبی بولے آمین. کیا بولے؟ نبی نے تقریر کی. خطبہ بولتے ہیں تقریر کو عربی میں. اللہ برکتیں فرمائے. نبی نے تقریر کی. تقریر کے بعد دل میں یہی صحابہ کہ یا اللہ آج آقا آمین کیوں کہہ رہے ہیں, بات کیا ہے, ماجرا کیا؟ چلو پوچھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھا دی. سبحان اللہ. تم لوگ نماز پڑھتے ہو؟ بولو نا. لگ رہے 8ویں دن پڑھتے ہوگے. 5 وقت کی نماز فرض ہے. کتنے وقت کی؟ کھانا 3 ٹائم ٹھونستے ہو. کھانے کا اگر ذرا سی دیر ہو جائے 1 گھنٹہ تو بیوی پہ لڑ پڑتے ہو, گالیوں کی بوچھار. اور بعض اتنا بدتمیز ہے سچ میں ہی گالی دیتا ہے. آنگن میں کھڑے ہو کے گالی بکتا ہے. بڑی زبان گندی کر رکھی ہے بعض نے. 5 وقت کی نماز فرض ہے. کتنے وقت کی بولو؟ فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. انشاءاللہ پڑھو گے؟ بولو انشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھا دی. اب کہہ رہے ہیں جو نبی کے زیادہ قریب رہتے تھے نا, ان سے بولے تم پوچھو آقا سے, آپ پوچھو. بولے میں نہیں پوچھوں, آپ پوچھو. اب ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں مسافہ, جو بھی انداز تھا مسافہ کرنے کا, اب ایک دوسرے سے پوچھو. جب یہ پوچھو کی بات آقا کے کان میں پہنچ گئی, آقا مسکرا کر کے کہنے لگے مجھے معلوم ہے تم کیا کر رہے ہو. سبحان اللہ بولو. مجھے پتا ہے تمہاری منشا کیا ہے. اتنے میں بول دیے, کہنے لگے آقا آپ نے جمعے کی نماز کتنی مرتبہ پڑھائی, مگر منبر شریف پر جاتے وقت کبھی آمین نہیں کہا. کیا کوئی وحی نازل ہو رہی تھی یا کیا معاملہ تھا؟ آقا آج آمین کیوں کہہ رہے ہیں؟ واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. آقا آج آمین کیوں کہہ رہے ہیں؟ دوسرے بولے ہاں. اب آمین کہاں کہی جاتی؟ جب کوئی دعا کرتا تو اسی پہ تو آمین کہتے ہیں. میں اگر کہہ دوں چلو کھانا کھا لو تو تم آمین کہو گے کیا؟ اگر ہاتھ دھوئے بیٹھ جاؤ گے. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے, مگر خوشبو جو آ رہی ہے اتنا صبر کس کو رکھا؟ مائیں جو ہیں اپنے بچوں کو سکھایا کرے, جیسے ہی کھانا کھانے بیٹھے تو پہلے بیٹا چلو ہاتھ دھو کے آؤ, اور ہاتھ دھو کر کے تولیہ سے پوچھنا نہیں چاہیے. جب پوچھ لیے تو پھر بھی تو ویسے ہی ہو گئے, سمجھے؟ پوچھنا نہیں چاہیے, ایسے ہی جھاڑ کے صاف کر کے کھانا کھا لو. پھر بعد میں ہاتھ دھو کر کے تولیہ یا کسی کپڑے سے پوچھو.
سمجھ میں آ رہی؟ کہا کا معاملہ یہ ہے آمین والی بات. میرے نبی نے فرمایا میں آمین کیوں کہہ رہا تھا؟ کوئی دعا کر رہا تھا میں اس پہ آمین کہہ رہا تھا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ ہم نے نہیں سنی. بولے ارے جو آقا سن لیتے وہ تم تھوڑی سن لو گے. ہم اور آپ نبی کی طرح تھوڑی ہے، صحابہ کا ایمان تھا. اور بعض پتہ نہیں کون سے مدرسے میں پڑھ لیتا ہے، کہاں پڑھ لیتا، الٹی سیدھی کتاب پڑھ گیا. وہ نبی ہماری طرح ہے، ہماری اتنا تھوتڑا بگاڑ دو اس کا. چہرے پہ 2:30 بج رہے، ناک پکوڑا، بیکار صورت، نہ صورت کا نہ شکل کا. کہہ رہے نبی ہماری طرح ہے. یار اس کم سے کم اسے ایک مرتبہ شیشے میں دیکھنا چاہیے منہ. رات کو اس سے بچے ڈر جاتے ہوں گے اس کے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے. اللہ کے بندے، حضرت ابو بکر صدیق نہیں کہہ رہے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم نہیں کہہ رہے ہیں، عثمان غنی مولا علی نہیں کہہ رہے. کہہ رہے ہیں آقا کیا دعا تھی ذرا اتنا بتا دیں. بولو اگر میں دعا بتا دوں وہی جو آقا نے جن کی دعا پر آمین کہی تھی 3 مرتبہ، تو 3 دعائیں ہوئی. ان دعاؤں پر اگر تم عمل کرو تو بتاؤں گا، ورنہ روک کے لے جاؤں گا انشاءاللہ انشاءاللہ. کیا ارادہ ہے؟ اچھا ماشاءاللہ. بولو عمل کرو گے نا انشاءاللہ. اللہ اللہ. پھر آقا کی آمین. آقا کون دعا کر رہا تھا؟ نبی نے فرمایا او میرے جانی سارو چاہنے والو کلمہ پڑھنے والو، میں نے جیسے ہی پہلا قدم سیڑھی پر رکھا، پیڑھی پر رکھا، حضرت جبریل دعا کرنے لگے. میں جبریل کی دعا پر آمین کہہ رہا تھا. میں نے دوسری پیڑھی پر قدم رکھا تو پھر جبریل نے دعا کی، میں نے آمین کہا. تیسری پیڑھی پر قدم رکھا، پھر آقا بولے جبریل نے دعا کی، میں نے آمین کہا. اب صحابہ دلی دل میں سوچ رہے تھے یا اللہ وہ دعا کیا ہے، یہ تو سمجھ میں آیا ہی نہیں. اللہ جانے، جبریل جانے، اور رسول اللہ جانے. واہ 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 سبحان اللہ. وہ دعا کیا تھی؟ دعا. مگر آقا تو دل کے حالات جانتے تھے. اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. پیچھے والے پیار سے بولو اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے. رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ابھی جو کہا تھا نا ناظم صاحب نے، اس کا ایک پلٹ سنو. مجبور جہاں جانے سے واہ واہ جبریل کا پر گئے. واہ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. مجبور جہاں جانے سے جبریل کا پر ہے. آقا سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، معراج کی بات تھی. سدرۃ المنتہا پر پہنچے، کہا چلو. جبریل بولے آقا آگے نہیں جاؤں گا، آگے جاؤں گا نا تو میرے پر جل جائیں گے. کہا اچھا پر جل جائیں گے؟ کہا جی. نبی نے فرمایا جبریل جب میرے دادا ابراہیم علیہ السلام نمرود ان کو آگ میں ڈلوا رہا تھا، تو جب میرے دادا نارے نمرود میں گئے تھے تو تم نے اس وقت کیا کہا تھا؟
کہا یہ کہا تھا اے اللہ کے نبی اگر کوئی خواہش ہو تو مجھے بتا دو میں اللہ کی بارگاہ میں رکھ دوں گا۔ تو تم نے کیا کہا؟ انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے یہ کہا جبریل تم کہاں تک جا سکتے ہو؟ پھر تم نے کیا کہا میں نے یہ کہا میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں تک نہ کوئی ولی جا سکتا نہ نبی جا سکتا۔ تو نبی مسکرائے تو بولے آتے کیوں نہیں پھر؟ سبحان اللہ بولو نا، بولے چلتے کیوں نہیں پھر؟ جب وہاں تک جا سکتے ہو جہاں تک نہ کوئی ولی جا سکتا تو پھر چلو۔ کہا آقا اپنے بس کی نہیں، آگے میں نہیں جا سکتا، اگر جاؤں گا تو پر جل جائیں گے۔ نبی بولے جبریل اب تم بھی سن لو، میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں تم بھی نہیں جا سکتے، اور تمہاری کوئی خواہش تو بول دو، تمہیں کچھ چاہیے تو بول دو۔ وہ کہنے لگے آقا جب آپ کی امت پل صراط سے گزرتی ہو نا تو مجھے یہ موقع مل جائے میں اس پل صراط پہ پر بچھا لوں تاکہ آپ کی امت آرام سے گزر جائے۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھائے اور بول دیے پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ بولتے رہو۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، اور جبریل پر بچھائے تو پر کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، اور یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ اللہ لفظ ذرا سنو، میرے نبی نے فرمایا جبریل دعا کر رہے تھے اور میں آمین کہہ رہا تھا۔ صحابہ کہنے لگے آقا وہ دعا کیا تھی ذرا اتنا بتا دے، یہاں کے غیور مسلمانوں سنو، اور اگر کوئی ایسا ہو تو توبہ کر کے جانا، کیونکہ یہ جبریل کی دعا ہے اور نبی کی آمین ہے جو کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ حضرت جبریل نے قدم رکھ کر دعا کی مولا اگر تیرے بندوں میں کوئی اپنے ماں باپ کو پالے اور اس کے ماں باپ زندہ ہو اور وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس پہ آمین کہہ رہا تھا۔ اب کتنے لوگ ایسے ہیں جو خود اپنے پاؤں میں کلہاڑی مارتے ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ہم ہلاک و برباد کیوں ہو رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں۔ خیر جتنی محنت سے تم تعویذ لیتے ہو اتنی محنت سے اگر یہ نبی کی حدیث سن کے عمل کر لو، صحیح بتا رہا ہوں کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ بے شک بے شک۔ اگر 5 لوگ ہیں تو 5 کے 5 کبھی کوئی بیمار کبھی کوئی بیمار کبھی کوئی بیمار، کماتا بہت ہے، روپیہ پیسہ آتا ہے سب کچھ، مگر پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، کوئی خیر و برکت نہیں، کوئی نہ کوئی بیمار ضرور ہے۔